اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ موسم اسلام آباد کا بہت حد تک بدل چکا ہے، بس یہ آخری چند دن ہیں جس میں اس طرح کے کوئی کپڑے پہنے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آبویسلی سردی زیادہ شروع ہو جائے گی اور پھر ہم لپٹنا شروع ہو جائیں گے۔ So I thought why not avail these few days, So by the time these videos go on air, all of them, the few that I'll make today, تو تب تک موسم یقیناً بدل چکا ہوگا۔ Anyway, ہمارے اندر کے موسم بھی وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، حالات کے ساتھ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہم مینیجرز کے اس میں لے رہے ہیں، اب یہ آخری پارٹ ہے سیریز کا، اس کا یہ چند ایک ٹاپکس اس میں جو کور میں کر رہا ہوں، وہ ہے حل ڈھونڈنا۔ انگلش میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پریگمیٹزم یا پریگمیٹک ہونا، یعنی پریگمیٹک ہونا ایک ایڈجیکٹو ہے، ایک خصوصیت ہے، اور پریگمیٹزم وہ چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے۔ تو پریگمیٹزم بنیادی طور پہ تو ایک ایسی کیپیبلٹی ہے اور ٹینڈنسی ہے جس میں لوگ حل ڈھونڈنے کی طرف جاتے ہیں، rather than getting mired or getting entangled into difficulties or situations۔ وہ ہمیشہ ہر سچویشن میں کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک سمپل لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں۔ سو پریگمیٹک اپروچ کے جو یعنی اس کے جو کانٹرری ہے، اس کے جو کانٹرڈکشن ہے یا اس کے جو اینٹونیم ہے، وہ ڈاگمیٹزم ہے۔ یعنی ڈاگما کہتے ہیں کسی بلیف کو، نا ایسے بلیف کو جو بہت پکا ہے کہ بس میں تو یہ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور بڑے بڑے فنی ہیں ایکچولی ہمارے، جب ہم عام لوگوں سے بات کرتے ہیں، ہم سب لوگ عام لوگ ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے عجیب و غریب ڈاگماز ہم نے پالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے یقین اور بلیف ہمارے ہیں کہ جو شاید سن کے ہنسی بھی آتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے ایکچولی کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، میں تو یہ کھا ہی نہیں سکتا۔ یہ اس حد تک ہماری چیزیں ہیں۔ اینی وے، سو ڈاگمیٹک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے دیٹ وی اسٹک ٹو سم تھنگ، ٹو سم لائن، سم کائنڈ آف بلیف اینڈ سم کائنڈ آف اے وے آف ڈوئنگ تھنگس، کہ میں تو اس طریقے سے کام کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کام کرنا ہی نہیں چاہتا کسی طریقے سے۔ تو جب ہم یہ سچویشن لے کے چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فکسیٹڈ، اور ہم اس کے علاوہ کوئی چیز سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تو وچ بیسیکلی مینس کہ ہم پریگمیٹک نہیں ہیں۔ سو پریگمیٹزم کا مطلب یہی ہے کہ ہم ہر صورتحال میں ہمیشہ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں، اس کا کوئی راستہ ڈھونڈ لیں، کوئی سرکموینٹ کر سکیں اس سچویشن کو۔ اگر کوئی مشکل آ گئی ہے، کوئی بیریئر کو بلاکڈ آ گیا ہے، تو ہم اس کو کسی طرح سے کچھ اور طریقے سے اس سے نمٹنے کی کوشش کر لیں۔ یہ پریگمیٹزم ہے، اور یہ بہت بڑی ضروری کیپیبلٹی ہے مینیجرز کے لیے۔ دیکھیے، ان آل سچویشن، آپ چاہے آفس میں مینیجر ہیں، آپ چاہے کسی بھی فنکشن میں ہیں، نا آپ آئی ٹی میں ہیں، آپ اکاؤنٹس میں ہیں، آپ ایچ آر میں ہیں، آپ وٹ ایور، آپ مارکیٹنگ سیلز میں تو ہیں ہی ہیں، ظاہر ہے وہاں تو سارا وقت کچھ نہ کچھ افراتفری چلتی ہی ہے۔ افراتفری ہر جگہ چل رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں افراتفری چل رہی ہے۔ یعنی اگر آپ سپلائی چین میں ہیں تو آپ کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ فلاں علاقہ بند ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، ٹیرف چینج ہو گیا، ڈیوٹیز کا اسٹرکچر بدل گیا، ایف بی آر کو رات کو کوئی خواب آیا تھا اور انہوں نے کوئی نئی سی پالیسی نکال دی ہے، اور اگر آپ دوائیوں میں ہیں تو ڈریپ نے اچانک کوئی ان کو ذہن میں کہیں سے غیب سے خیال آیا تھا اور انہوں نے بھی کوئی خیال اپنا ظاہر فرما دیا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ بہت ہوتا ہے، دنیا میں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے نا، یعنی کہاں نہیں ہو رہا ہے یہ واقعہ۔ وچ particular territory in the world do you think is still very very peaceful? Nowhere. So چیزیں ہو رہی ہیں، واقعات ہو رہے ہیں، اور مسائل چل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سو ہر مینیجر کے لیے یہ لازمی ہے آج کل کے دور میں کہ وہ پریگمیٹک اپروچ رکھے۔ لیکن پریگمیٹزم آئے گا کیسے؟ اب اگلا سوال پھر یہ ہوگا نا کہ اچھا جی، ہم نے فرما تو دیا کہ جی پریگمیٹزم ہونا چاہیے، لیکن پریگمیٹک بنے کیسے؟ سو پریگمیٹک بننا بنیادی طور پہ پارٹلی کیپیبلٹی ہے اور پارٹلی رویہ ہے۔ سو پہلے تو اپنا رویہ ٹھیک کرنا چاہیے، نمبر 1،
کہ پہلے اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جی میں جن راستوں جن طریقوں کو جانتا ہوں وہ دنیا کے بہترین طریقے ہیں، اور میں جب تک زندہ ہوں میں ان سے ڈیویٹ نہیں کروں گا، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بدلے میں یہ خیال اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ جو میں کام جس طریقے سے کرتا ہوں وہ اچھے ہیں، یوزفل ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں جو شاید اس سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں، یا شاید کچھ سچویشن میں میرے طریقے اس طرح سے میری مدد نہ کر سکیں اور کچھ اور طریقے میری زیادہ مدد کر سکیں۔ یہ پہلی تو یہ سوچ لانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ رویہ چینج ہو سکے اور ہم فوری طور پہ ہر سچویشن میں سٹک نہ ہو جائیں، بند گلی میں نہ کھڑے ہو جائیں اور فوراً ہی ڈیفینسو نہ ہو جائیں، یا فوراً ہی ہم ایک دم سے جو ہے نا ریزسٹ نہ کرنے لگ جائیں کہ جی بس 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 ڈونٹ ٹیل می اینی تھنگ ایلس۔ تو پہلی چیز رویہ چینج ہے اس کے اندر، جو سب سے کی چیز ہے۔ اب سولوشن کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیے، کوئی آپ کبھی بتا دیجئے کہ سولوشن کہیں اوپر سے آتا ہے یا زمین سے پیدا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، زمینی حقائق سے پیدا ہوتا ہے ہمیشہ۔ آپ کبھی دنیا کے کوئی واقعہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اپنی پوری زندگی کھنگال لیجئے، کوئی بتا دیجئے کہ سولوشن کبھی اوپر سے نازل ہوا ہو، کبھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں اس کی یعنی میں ریلیجس ایلیمنٹ کی طرف بالکل نہیں جا رہا ہوں کہ یہ عالم اسباب ہے اور وہ عالم امر ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن یہ جو کچھ ہمارے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہماری وجہ سے ہوتا ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہ سب زمینی حقائق ہیں، اور یہ زمینی حقائق سے ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور انہی میں ان کا سولوشن ہوتا ہے۔ دی پوائنٹ ایکچولی از، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے تو زمینی حقائق کو سمجھیں کہ یہ واقعہ ہے کیوں، کیا ہو رہا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ پاسبلی کیا ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے مطابق ہم اپنا رویہ، اپنا راستہ چینج کرنے کی تلاش کریں تاکہ پھر ہم اس سولوشن کی طرف جا سکیں جو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مختلف سچویشن میں ایک بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی نہ کوئی حل تو یقیناً نکلے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کہیں کہ جی زیرو سولوشن ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کوئی سچویشن ہوتی ہی نہیں ہے، بری سے بری سچویشن میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ تو نکلتا ہے، بے شک جان بچانے کا راستہ ہی نکلتا تو ہے بہرحال، ٹھیک ہے۔ اور یہی ہے جو ایکچولی پریگمیٹزم ہے۔ تو دو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، میں سم اپ کر دوں اس بات کو۔ ایک، اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ میں جانتا سمجھتا کرتا ہوں بس وہی سب سے بہتر ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ میں کرتا سوچتا سمجھتا ہوں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے دنیا میں جو ہو سکتا ہے، اینڈ آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس فیکٹ کہ میں الٹیمیٹ عقل کل نہیں ہوں، معذرت کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی پرابلم ہے اس کی جتنی کمپوننٹس، ایلیمنٹس، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان سب پہ غور کر لیجئے، تو انہی میں سے آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی راستہ نظر آ جائے گا۔ تو یہ دو ہی کام ہیں، پریگمیٹزم ہونا یا پریگمیٹک ہونا۔ کوئی بڑے اعلیٰ، کوئی ایسا کمال کی روحانی طاقت نہیں ہے کہ جو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پتہ نہیں کیا جتن کرنے پڑیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بالکل بڑا سمپل ہے کہ آپ ان دو چیزوں کو، پہلے اپنی سوچ کو کنٹرول کر لیجئے اور پھر آپ چیزوں کا جائزہ لے لیجئے جو ایگزسٹ کرتی ہیں، انہی میں سے آپ کو سولوشن کی صورتیں، انہی میں سے آپ کو راستے نظر آئیں گے، اور آپ ان میں سے جو پھر آپ کو بہتر لگتا ہے وہ کر لیجئے۔ دیکھیے، فیصلہ ہمیں کرنا ہوتا ہے، ہم کسی اور پہ نہیں ڈال سکتے اس چیز کو۔ ٹھیک ہے، لوگ مشورے بھی کرتے ہیں، کر بھی لینا چاہیے کبھی کبھی، لیکن جب ہم 10 لوگوں سے مشورہ کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انتہائی یعنی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ 10 لوگ 10 باتیں کہہ دیں گے تو ہم کدھر جائیں گے پھر؟ تو سب سے پہلا مشورہ تو اپنے سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو سمجھ دی ہے اتنی، اور آپ کا ایک سرٹن تجربہ ہے زندگی کا بھی، کام کا بھی، تو سب سے پہلا مشورہ خود سے کرنا چاہیے بجائے لوگوں پہ ڈالنے کے کہ اچھا سر بتائیں اب میں کیا کروں، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے بائی دی وے یہ جو سوال ہے نا کہ سر میں کیا کروں، اس کے پیچھے بھی ایک سائیکالوجی ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں ذمہ داری نہیں لینا چاہتا، کوئی مجھے کہہ دے کہ یوں کر لو تو میں کر دوں گا، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے، تو میں اسے پلٹ کے شکریہ بھی ادا نہیں کروں گا، اور اگر غلط ہو گیا تو میں اس کی جان کو آؤں گا پھر کہ جی آپ نے کہا تھا، میں نے تو نہیں کہا تھا، ٹھیک
ٹھیک ہے نا, یہ تو آپ نے فرمایا تھا, میں نے کر دیا, اب دیکھ لیں غلط ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ان اے لانگ لائف آئی ہیو سین سو مچ ہیپننگ یو نو, اور آپ نے بھی دیکھا ہے. سو اس کو چھوڑ دیں, سب سے پہلا مشورہ اپنے سے کریں, اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو کسی ایک شخص سے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ ایسا کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے, اس سے مشورہ کر لیجئے. پلیز ڈونٹ گو ٹو 5, 10, 20 پیپل کہ میں بس سب لوگوں سے مشورہ کر کے پھر اس میں سے کچھ نکالوں گا, اس میں سے سوائے خرابی کے کچھ نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے, تو چلیے پریگمیٹزم اپنے اندر سوچ شروع کر دیجئے, اور پریگمیٹک ہر سچویشن میں بننے کے بارے میں ضرور سوچئے, کوشش کیجئے, تو آہستہ آہستہ یہ آپ کے ریفلیکسز میں آ جائے گا. پھر آپ کو خود کو سمجھانا نہیں پڑے گا, بلکہ ہر سچویشن میں آپ آٹومیٹکلی خود سے ہی ایک پریگمیٹک رویہ لے کے چلنا شروع کر دیں گے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.